ہمارا ٹاپک چل رہا ہے جی ایکالوجی اینڈ پالیٹکس، اور ٹاپک جیسے پہلے بات ہو چکی بہت لمبا چوڑا ہے، بہت سی چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں۔ اب ہم کس حد تک ڈسکس کریں یہ دیکھتے ہیں جی بچے کتنے پوائنٹ ریز کرتے ہیں، جتنے پوائنٹ آپ ریز کریں گے اتنے ہی ڈسکشن جا سکتی ہے آگے۔ ایکالوجی اینڈ پالیٹکس، جی یہ کوشچن پریویس نے کیا تھا جی؟ کوشچن کس نے کیا تھا یہ والا ڈیفارسٹیشن والا؟ اللیگل ڈیفارسٹیشن، سر آمنہ طاہر۔ آمنہ طاہر، رول نمبر 49۔ ٹھیک ہے 49 سر۔ جی آمنہ طاہر نے ریز کیا ہے لفظ اللیگل ڈیفارسٹیشن کے حوالے سے۔ اسپیلنگ میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، اللیگل کے اسپیلنگ کو چیک کر لیجیے گا خود۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں جو اسپیلنگ میں اگر کوئی گڑبڑ ہو تو اس کو خود دیکھ لیجیے۔ ڈیفارسٹیشن کو ڈبل ایل آئے گا بس۔ جی چلیں ڈبل ایل کر لیتے ہیں، ابھی ہو سکتا ہے بعد میں نہیں ہو سکتا جی۔ اللیگل ڈیفارسٹیشن، چونکہ ہم ڈیفارسٹیشن کو ڈسکس کر چکے، پاکستان میں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی کرپشن عروج پہ ہوتی ہے، تمام غریب ممالک، تھرڈ ورلڈ کنٹریز، وہاں پہ کرپشن، اور کرپشن کا تعلق بہت چیزوں کے ساتھ جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، صاحب اختیار، خواہ وہ اقتدار میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں۔ جب اختیار موجود ہے تو وہ کرپشن کرتے ہیں، جن کے پیچھے فورس ہوتی ہے۔ اب فورس، ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ بدماشوں کی سرپرستی کرتے ہیں، اور اس کا رزلٹ پھر اسی طرح سے نکلتا ہے جو پاکستان میں، اور بالکل سیم صورتحال ساؤتھ امریکہ میں بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم ان سے آگے نکل گئے ہیں، کیونکہ ہم نے جنگلوں کا اسپائر کر دیا ہے۔ ساؤتھ امریکہ میں بھی جنگل موجود ہیں اور وہ دھڑا دھڑ اسے کاٹ رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں، اور ظاہر اللیگل طریقے سے بیچ رہے ہیں۔ اب اف یو ریممبر میں نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر لیگل طریقے سے گورنمنٹ خود پالیسیز بنائے پہلے، اور وہ تبھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں متعلقہ شعبے کے، یعنی اس میں فارسٹ کے ماہرین، ایکالوجی کے ماہرین، اور پھر قانون دان، وہ سب مل کے بیٹھیں اور پھر ڈیسائیڈ کیا جائے قانون۔ یہ چونکہ ہمارا پھر وہی ٹاپک آ گیا، آگے سیپریٹ ہیڈنگ بھی ہے ہمارا ایکالوجی اور اکانومی کے ساتھ بھی ہے، اور انوائرمنٹل لاز۔ یاد رکھیے کہ جب لاز بنانے ہیں تو ضروری ہے مختلف شعبوں کے تمام وہ شعبے جو ریلیٹڈ ہے اس چیز کے ساتھ، وہ سب مل کے بیٹھیں اور پھر چیزوں کو ڈسکس کریں اور پھر لاز کو فریم کیا جائے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب آئین بنا ہے تو وہ بھی قانون دانوں نے بنایا ہے، یعنی وکیلوں نے۔ قانون بنتے ہیں وہ بھی وکیل بناتے ہیں، اور وکیلوں نے سارے کے سارے قوانین اپنی فیور کے لیے بنایا ہے۔ اب پھر وہی بات آ گئی جو پالیٹکس۔ ہمارے آئین میں جتنی سہولت وکیلوں اور ججوں کو دی گئی ہے شاید ہی کسی کو دی گئی۔ ایک طرف نام ہے یہ، پھر وہی بات آ گئی جی ایکالوجی اور پالیٹکس دونوں سے اکٹھی ہو گئی ہے، پالیٹکس آ گئی ہے ساتھ کہ چونکہ ریزن کیا تھی، قانون بنانے والوں میں وہ لوگ شامل نہیں تھے، خاص طور پر جو پوائنٹ ہے اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، اسلامک۔ ایک طرف قرارداد مقاصد آئین کا حصہ ہے جس کے مطابق کوئی قانون یا ایون آئین اسلام کے قوانین سے متصادم نہیں بنایا جا سکتا، لیکن پریکٹیکلی جو کچھ ہو رہا ہے، جو قوانین چل رہے ہیں، وہ سیدھے سیدھے اسلامی قوانین کی خلاف ورزی۔ یہاں یہ صورتحال ہے ڈیفارسٹیشن کے حوالے سے۔ موجودہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ابھی 2-3 اناؤنسمنٹس کی ہیں۔ ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ ملک میں نیشنل پارکس بنائے جائیں گے، اناؤنسمنٹ تو بہت اچھی ہے، اب شرط اسٹیبل درآمد ہو۔ دوسرا بھی انہوں نے شاید کل ہی شجرکاری مہم کا افتتاح کیا، اس کے حوالے سے انٹینشن کہ ہم بہت درخت لگانا چاہتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ چھوٹے پودے لگانے کی بجائے درخت لگانے چاہیے۔ درخت لگانے پہ خرچ بہت کم آتا ہے اور وہ بہت جلدی اپنے آپ کو، خاص طور پر وہ پودے جو بہت تیزی سے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ میں جیسے ایگزامپل دے رہا ہوں، ایک بہت عام سی چیز ہے آج کل، اس کا سیزن ہے، پودے کا نام ہے جامن۔ آپ جامن کھا کے اس کی گٹھلی کہیں بھی پھینک دیں وہ گرو کر جائے گا، اور صرف چند سال کے اندر اندر اچھا خاصا بڑا درخت بنے گی جامن۔ اب اگر
اس طرح جو گوٹلیاں ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں ہماری. اگر آپ ان گوٹلیوں کو ایسی جگہ پہ پھینکیں جہاں پہ جگہ موجود ہو, درخت گرو کر سکتے ہوں, کہ یہ گرو ہو جائیں گے. اور اگر آپ ایون کھیتوں میں اس کو پھینک دیتے ہیں, کھیتوں کے کناروں پہ, تو وہاں پہ دونوں چیزیں ہیں, آپ کے کھیت بھی چلتے رہیں گے, وہ محفوظ بھی ہو جائیں گے, اور بہت سے پودے بھی گرو کر جائیں گے. میں نے جسٹ ایک ایگزامپل دی ہے. ایک ایسے پودے کی جو ہمارے پنجاب کے علاقوں میں بہت تیزی سے گرو ہوتے ہیں, اور اس پہ کوئی زیرو کاسٹ, اس کے اوپر قطعاً کوئی خرچ نہیں آتا ہے, اور اس سے ہر ایک پھل بھی حاصل ہوتا ہے جو بہت مفید ہے. اور آپ کے نالج کے لیے اس کی گٹلیوں سے میڈیسن تیار ہوتی ہے. لکڑی بھی قابل استعمال ہے. میں نے جسٹ ایک ایگزامپل دی ہے کہ جنگل کاٹنے کی بجائے جنگل لگانے چاہیے. جہاں پہ خالی جگہ ہیں وہاں پہ درخت اگانا شروع کر دیں. درخت اگانا بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن پھر وہی مسئلہ آ گیا کہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے. پچھلے 70 سالوں سے, یا اور پچھلے 500 سال سے جنگل کاٹنا شروع کیے گئے, اور کاٹتے کاٹتے اب ہم جنگلوں کے بغیر ہو چکے ہیں. اوریجنل جنگل ہمارے نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں, چونکہ اس میں سے ٹمبر مافیا کی بجائے کرپشن مافیا کرنا چاہیے. کرپشن مافیا میں جس میں سب کے سب لوگ شامل ہیں, وہ کون ہیں؟ وہ علاقے کا ایم پی ایم این اے بھی ہوتا ہے. وہ اگر ایم این ہے, سابق ایم پی ایم این ہے, وہ بھی ہوتا ہے, جو کہ اس کے پیچھے بھی بڑی فورس ہوتی ہے. جرائم پیشہ لوگ سارے کے سارے اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. کرپشن مافیا, ٹمبر مافیا بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے. پہاڑی علاقوں میں جہاں جہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں, اور ایون جو آپ کا محکمہ ہے, محکمہ جنگلات, اس کے جو ملازمین ہیں, افسران کے سارے ملازمین, وہ بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں. یہ سب ملی بھگت سے, یہ سب کچھ ملی بھگت سے ہوتا ہے. اگر کسی صحافی کو پتہ چل جائے تو وہ بھی اپنا حصہ لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑی خبر لگا دیا ہوں, اور اس طرح سے بہتی گنگا میں سب لوگ ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں. اگر کیس اینٹی کرپشن میں چلا جائے تو اینٹی کرپشن والے بھی تھوڑی سی کرپشن کر کے کیس کو ٹھپ دیتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں مقدمات شروع ہوتے ہیں, پھر وہ یا تو ان کو کھڈیلیں لگا دیا جاتا ہے, یا ان کو ٹھپ کر دیا جاتا ہے. یہ عدالت میلہ ماشاء اللہ ہماری اسی رنگ میں لگی ہوئی ہیں جس رنگ میں پورا برسٹ اور پوری تھرڈ ورلڈ رنگی ہوئی. یہ ہے جی. ہاں, اس میں ایک بہت اہم پوائنٹ دوبارہ یاد رکھیے گا. درخت بہت قیمتی ہوتے ہیں. جب اس کو کاٹتے ہیں بے دردی سے, ایک بہت مہنگا درخت کاٹ کے اس کو جسٹ اس کی قیمت لاکھوں روپے میں ہوتی ہے, وہ جسٹ چند ہزار روپے میں فروخت کر دیا جاتا ہے. کیونکہ جو انلیگل کام ہوتا ہے اس میں پھر اس کے پیسے, یہ بالکل ایسے ہی ہے. ایک بہت قیمتی گاڑی چوری ہوتی ہے, اور وہ بہت کم پرائز میں اس کے وہ اسپیئر پارٹ نکال کے جسٹ ان کے بھیج دیتے ہیں, اور اس میں بھی بہت سے لوگ حصہ لے رہے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے, اور پاکستان سمیت تمام غریب ملکوں میں ایسے ہی چل رہا ہے. ایکسکیوز می سر. جی سر میں نے نا اس پہ بی بی سی نیوز پہ دیکھی تھی ایک نیوز. اس میں اب ہم لوگ تو بچپن سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ درخت جو ہیں وہ انوائرمنٹ کے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں, امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا ہوا تھا کہ جو زیادہ درخت لگانا وہ انوائرمنٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اور جو یہ ہم لوگوں نے بڑے اسکیل پہ پروجیکٹ شروع کیے ہیں, مطلب باہر کے ممالک میں بھی اور یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی, تو یہ انوائرمنٹ کو کوئی بھی فائدہ نہیں دینے والے. مجھے اس کی ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں یاد, وہ میں ڈھونڈ کے تو پھر بتاؤں گی, لیکن اس کا مین تھیم یہی تھا. اس میں میں نہیں مانتا کہ یہ کسی ایکالوجسٹ کی لکھی رپورٹ ہے, وہ کسی انتہائی بیوقوف لوگوں نے بندوں نے لکھی ہوگی. اب جب ہم بات کرتے ہیں گلوبل وارمنگ کی, اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جنگل کٹنے کی وجہ سے, کیونکہ جنگل درخت جو ہیں, ٹریز جو ہیں, وہ انوائرمنٹ میں سے CO2 کو ابزارب کرتے ہیں. CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. اب ہمارے یہاں فیکٹریاں زیادہ ہیں, جنگل کم ہو چکے ہیں, فیکٹریاں گاڑیاں زیادہ ہیں, ان سے دھواں میں CO2 موجود ہے. اس CO2 کو ابزارب کرنے والے پودے کم ہو گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ CO2 کی مقدار جو پہلے 0.03 ہوتی تھی, وہ اس سے بڑھ کے 0.035 اور بعض اندازوں کے مطابق 0.04% تک پہنچ چکی ہے. اس میں اضافے کے باعث پلس ادر کچھ اور گیس میں اضافے کے باعث پچھلے 100 سال میں زمین کا ٹیمپریچر ایوریج 1 ڈگری سیلسیس بڑھ گیا, اور جسٹ 1 ڈگری سیلسیس
ٹمپریچر کے بڑھنے سے بہت زیادہ فرق جو ہم نے گلوبل وارمنگ کے لحاظ سے گلیشیئرس آئس کیپس کے میلٹ ہونے کی اور سمندروں میں جزیروں کے ڈوبنے کی بات کی تھی، وہ سب اسی سے ریلیٹڈ ہے. اب پہلا پوائنٹ صرف میں نے CO2 کے ریفرنس سے کیا. سیکنڈ، ایک بہت مشہور اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ نے پڑھا ہوا ہے، جو فارسٹ ہوتے ہیں وہ انوائرمنٹل بفرز ہوتے ہیں. دے آر انوائرمنٹل بفرز. یہ ماحول کو، موسم کو ایک جیسا رکھتے ہیں، اس میں چینج آنے سے روکتے ہیں. یہ پریسپیٹیشن یہ لفظ میں نے آپ کو نہیں پڑھایا ہوگا کیونکہ آپ لوگوں نے باٹنی کی کالج میں کہیں اور کسی اور سے پڑھی ہوئی ہے. پریسپیٹیشن اس سے واقف ہے کہ نہیں واقف؟ کیا ہوتی ہے؟ واٹ از پریسپیٹیشن؟ جب بارش آنا. جی ایک جاب آیا ہے جی بارش. مجھے مزید جاب چاہیے کیونکہ یہ تو بڑا عام سا جاب ہے، کوئی اچھا سا جاب چاہیے مجھے، 14 چندہ جاب. اینی مور؟ چلیں یاد رکھیں پریسپیٹیشن میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں. بارش بھی شامل ہے، یالہ باری بھی، اور برف باری بھی. یہ تینوں مل کے پریسپیٹیشن کہلاتے ہیں. اب جس طرح کا موسم ہوگا، اگر آپ فرض کریں رشیا کے علاقے میں، سائبیریا کے علاقے میں، تو وہاں پہ برف باری ہوتی ہے. ہمارے یہاں عام طور پر جو ہے بارش ہوتی ہے، اور کبھی کبھی بارش اور یالہ باری، اور کچھ جگہوں میں بعض اوقات خالی یالہ باری ہی ہو رہی ہوتی ہے. یہ سب کچھ پریسپیٹیشن کے ٹائپس ہیں. جہاں بھی جنگل موجود ہوں گے وہاں پہ ماحول خوشگوار ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا. سینیٹوریم، کیا آپ اس نام سے واقف ہیں؟ واٹ از اے سینیٹوریم؟ سر کیا ورڈ ہے؟ میں نے لکھ دیا سامنے اسپیلنگ ہے سینیٹوریم. وداؤٹ گوگل کے بغیر جواب دینا ہے. نہیں سر، یہ تو پہلی بار میں لفظ سن رہی ہوں. سیمسٹر 1 باٹنی، سیمسٹر 1 باٹنی کے اندر لفظ آیا ہوا ہے سینیٹوریم. اس کی جمع ہے سینیٹوریا. نو ون نوز. چلیں سن لیجیے. ٹی وی کا نام سنا سب لوگوں نے؟ ٹی وی کیا چیز ہے؟ واٹ از ٹی وی؟ یس سر. کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ ٹیوبرکلوسس. جی اٹ از ٹیوبرکلوسس. اٹ از دی نیم آف اے ڈیزیز. اب سے نہیں بلکہ پچھلے 100 سال سے کم و بیش ٹی بی کے مریضوں کو ہمیشہ اچھی جگہوں پہ، سیف جگہوں پر رکھنے کے لیے اسپیسیفک ہاسپٹل بنائے گئے ہیں جو اسپیسیفک تھے ٹی بی کے مریضوں کے لیے، اور اسے سینیٹوریم کا نام دیتے ہیں. اور یہ انگریزوں نے شروع کیا تھا. وہ تمام علاقے جو ذرا نیم پہاڑی علاقے ہیں، پہاڑی علاقے جہاں پہ جنگل درخت موسم زیادہ اچھا تھا، وہاں پہ یہ بنایا کرتے تھے. لیکن بہرحال اگر آپ میدانی علاقے میں بنانا چاہیں تو پھر اس کے آس پاس آپ کو بہت سے ٹریز گرو کرنے پڑتے ہیں تاکہ ہوا صاف ہو جائے. آپ میں سے کچھ بچے ایسے ہوں گے جن کا گاؤں سے تعلق ہے. کوئی ہے جو بچے ایسے؟ کوئی جی سر اسٹوڈنٹ؟ ہے. کتنے بچے جی ہیں؟ سر ہے. جی صرف ہینڈ ریز کریں جی، جو گاؤں سے آتے ہیں، جن کا گاؤں سے تعلق ہے. جسٹ ریز یور ہینڈس. ایک، اونلی 1 2 2. اور صرف 2 بچوں نے، 3 ہو گئے ہیں جی، 3 اونلی 3. چلیں خیر شکر ہے جی، 3 بچوں نے تو ہاتھ کھڑا کیا. اب غور کیجیے کہ یہ شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا اس چیز کا. اگر ایک بندہ کسی شہر سے گاؤں میں جائے تو وہ فوراً محسوس کر سکتا ہے کہ شہر اور گاؤں کی فضا میں بہت زیادہ فرق موجود ہے. شہروں میں گھٹن، ہر لحاظ سے گھٹن ہوتی ہے، آنکھوں میں جلن، ناک سے پانی بہنا، الرجی، سانس کی پرابلمس. میجارٹی لوگ جو شہر میں رہتے ہیں وہ اس طرح کی پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں. اور اگر آپ کسی بھی پراپر دیہاتی علاقے میں چلے جائیں، اب دیہاتی علاقوں میں اور کچھ نہ ہو، خالی کھیت موجود ہوتے ہیں، کھیتوں میں پودے فصلیں بھی ہوتی ہیں. بہت سے عقل مند لوگ
اپنے کھیتوں کے کناروں پہ درخت گرو کر لیتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ مثلاً سرگودا میں نے دیکھا ہے، کیونکہ میرا سرگودا سے بھی تعلق ہے کافی، سرگودا میں میجارٹی لوگوں نے اپنے کھیتوں میں باغ اگایا ہوا ہے، یعنی دونوں کام لے رہے ہیں، باغ بھی چل رہا ہے، وہاں پہ اورنج گرو ہوتا ہے، اور اسی کے اندر انہوں نے اپنی فصل بھی کاشت کی ہوتی ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے جو ڈبل فائدہ نہیں، ایک ہی سے ایٹ اے ٹائم دو فائدے، فصل بھی حاصل کر رہے ہیں اور باغ کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے، جو فصلی فروٹ حاصل ہوتے ہیں وہ بہت مہنگے کاسٹلی بکتے ہیں۔ مجھے تو جہاں تک یاد ہے کہ جس دور میں میں گاؤں میں جاتا رہا ہوں، چونکہ اب مجھے ذرا جانے کا موقع کم ہی ملتا ہے، وہاں پہ ایسے ہی تھا، بہت سے پلانٹس موجود ہوتے تھے اور مسلسل نئے پلانٹس گرو بھی کیے جاتے تھے، اور دونوں طرح کے سایہ دار درخت بھی عام تھے، اور جو پھلوں والے پھلدار درخت جن سے پھل جیسے مینگو ہے، جامن ہے، اس طرح کے پھل بھی بہت کامنلی گرو کیے جاتے تھے، اور ان کا بہت فائدہ ہے۔ بہرحال اگر یہ رپورٹ آپ نے دیکھی ہے کہیں پہ تو مجھے رپورٹ سینڈ کیجیے گا، مجھے پڑھنا پڑے گا، اور اس پہ دیکھیں کہ جہاں پہ کوئی چیز آتی ہے اس پہ کمنٹ کیا جا سکتا ہے، آپ اس پہ کمنٹس کر سکتے ہیں، ریفرنسز کے ساتھ بات ہو سکتی ہے کہ ان کی یہ رپورٹ درست نہیں ہے۔ پوری دنیا میں انوائرمنٹ کے لحاظ سے درخت نمبر 1 پہ ہیں۔ اب جو خوبصورت نمائشی پودے لگاتے ہیں وہ بہت مہنگے پڑتے ہیں، اور وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتے ہیں، درخت ایک بار گرو کر لیں بہت کم کاسٹ میں، جتنے میں آپ کا ایک گملہ آتا ہے اس میں 100 درخت لگ سکتے ہیں۔ ایک خوبصورت پودوں والا گملہ جتنے کا آئے گا اس کی جگہ پہ 100 درخت لگا رہے ہیں، وہ آئندہ کئی سو سال تک نسلوں کے لیے ایک اثاثہ بن جائے گا۔ بہرحال آپ نے مجھے رپورٹ ہے وہ اس کا ریفرنس ڈھونڈ کے سینڈ کریں، چیک کر لیں گے کہ وہ رپورٹ کیا کہہ رہی جی ہے۔ سر میں کرتی ہوں۔ جی چونکہ میں نے یہ سینٹوریم ٹی بی ہاسپٹل کے حوالے سے ذکر کر دی، بہرحال ہمارے یہاں پرابلمس اپنی جگہ پہ ہیں ساری کی ساری، ڈیفارسٹیشن انلیگل طریقے سے جو ہو رہی ہے ساری کی ساری ہوتی جا رہی ہے، اور ریزن میں بتا چکا ہوں کہ وجہ کیا ہے۔ وجہ ایک وہ بڑا مشہور محاورہ ہے، میرے کمنٹس بڑے سخت ہوتے ہیں کہ کتے کی دم پہ اگر لوہے کا پائپ چڑھا کے اس کو 10 سال بھی سیدھا رکھیں، اب جیسے ہی پائپ اتاریں گے وہ دم پھر ٹیڑھی ہو جائے گی۔ ہمارا علاقہ پورا برصغیر کرپشن سے بھرا پڑا ہے۔ وہ میں نے ایک بار حوالہ دیا تھا، جاوید چودھری نے ایک فرانسیسی مصنف جو شاہ جہاں کے دور میں یہاں پہ آیا تھا، اس نے جو کچھ اس وقت نوٹ کیا تھا اس میں اور اب میں معمولی سا بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ اس وقت بھی کرپشن چل رہی تھی، اب بھی کرپشن چل رہی ہے، یہ علاقہ ہی کرپشن بیسڈ ہے۔ کرپشن یہاں پہ ہر تیسرا بندہ میر جعفر یا میر صادق ہے۔ جب میر جعفر میر صادقوں کی بھرمار ہو تو پھر ملک کا کیا بنے گا، جس کچھ آپ کے سامنے ہے۔ غریب لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی ہے، اور امیر لوگ سرے محل یا لندن کے فلیٹس میں رہ رہے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جی اور کوئی پوائنٹ، جی کوئی اور پوائنٹ ریز کیے ہیں جی کلاس کی طرف سے؟ دیکھتے ہیں جی کلاس کیا کچھ ریز کرتی ہے جی۔ ایکالوجی، ماحول، پالیٹکس، انوائرمنٹل لاز، اکانومی۔ یاد رکھیے درخت جو ہیں جب جنگل گرو کریں گے تو یہ آپ کی ملک کی اکانومی کو بھی امپروو کرتے ہیں، ساتھ انوائرمنٹ کو امپروو کر رہے ہیں، اکانومی کو بھی امپروو کر رہے ہیں، یہ سیپریٹ ٹاپک ہے ہمارا اکانومی والا۔ جی کوئی اور مسئلہ ریز کریں جی، دیکھیں آپ کیا کچھ سوچتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ سر اللیگل آگے اللیگل گیم اللیگل آپ کا لفظ کلیئر نہیں ہوا۔ سر غیر قانونی طور پہ جو اسٹارٹ کرتے ہیں وہ۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کے اس میں کو مسئلہ ہے کمپیوٹر میں، چونکہ آپ میری آواز وہاں سے یہ ریباؤنڈ ہو رہی ہے، یہ آپ کے اس میں نیٹ میں کسی جگہ مسئلہ ہے۔ مائک آف کر، اپنا مائک آف کر۔ جی یہ ہمارا کہ مائک میں پرابلم تھی، یہ آواز وائبریٹ ہو رہی تھی بہت ساری اور واپس آ رہی تھی۔ چلیں بہرحال ہمارا نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے جی، اس کو ڈسکس کرتے ہیں چونکہ اس کا ڈائریکٹلی ہمارے اپنے سبجیکٹ یعنی زوالوجی سے تعلق ہے۔
اور وہ ہے جی انلیگل ہنٹنگ. انلیگل ہنٹنگ کے لیے اور بھی الفاظ ہیں. میں نے ہنٹنگ شکار کا ترجمہ کیا ہے. کیا آپ نے یہ لفظ سنا ہوا ہے؟ میں لفظ لکھ کے دیتا ہوں جی. وائلڈ لائف پوچنگ. یو نو اباؤٹ دس؟ کسی نے لفظ سنا ہو پہلے سے وائلڈ لائف پوچنگ؟ سر اسی سیمسٹر میں پڑھا ہے پڑھا ہے کہاں پہ؟ وائلڈ لائف کی بک میں. اچھا وائلڈ لائف پڑھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سر پوچنگ تو انلیگل ہنٹنگ تھا. ہاں جی میم یہ تو لکھا ہوا آپ نے. کیا لکھا میرے سامنے؟ آپ یہ چونکہ آپ سے پہلے جواب آ چکا ہوگا. پھر یہ ایک ہی چیز ہوئی نا. ہاں جی میں نے اس لیے دونوں مطلب دے دیے نا. انلیگل ہنٹنگ کے لیے ہی جو اوکے لفظ ہے, اور یہ ہنٹنگ ظاہر ہے وائلڈ اینیملس کی ہوتی ہے, تو لفظ یہی ہے وائلڈ لائف واچنگ. اس کا ٹیکنیکل ٹرم کہہ لیجیے جو ہم استعمال کرتے ہیں. اب جو چیز نوٹ کرنے والی ہے پھر وہی مسئلہ سارا کچھ جو بات کی کہ جو کرپشن ہے وہ کہاں کہاں پہ. ملک میں موجود ہیں نیشنل پارکس. نیشنل پارکس بائی ڈیفینیشن, چونکہ آپ نے وائلڈ لائف پڑھ لیا ہوگا اس لیے میں زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گا. بائی ڈیفینیشن نیشنل پارک ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کسی قسم کی کوئی سرگرمی نہیں ہو سکتی. یعنی آپ نہ تو وہاں پہ سڑکیں تعمیر کر سکتے ہیں, نہ وہاں پہ رہائش گاہ بنا سکتے ہیں, نہ وہاں پہ بزنس ہو سکتا ہے, اور نہ ہی آپ وہاں پہ شکار کر سکتے ہیں. نیشنل پارک میں یہ سب چیزیں بین ہوتی ہیں. لیکن اب اس کا جو کنٹرول ہے نیشنل پارک کا, وہ ظاہر ہے کہ متعلقہ محکمے کے پاس وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ موجود ہے. اب ہو کیا رہا ہے, وائلڈ لائف کے اپنے افسران پلس وہ تمام لوگ جو باثر ہوتے ہیں, یاد رکھیے پھر وہی بات آ گئی کہ جس کے پاس اختیار موجود ہے, خواہ وہ گورنمنٹ میں ہے خواہ وہ اپوزیشن میں. اپوزیشن کے پاس بھی بڑا اختیار ہوتا ہے. اپوزیشن ایک دھمکی دیتی ہے گورنمنٹ کو, جی ہم آپ کے خلاف تحریک عدم انصاف لا رہے ہیں, اور اربوں روپے وہ ایک مہینے کے اندر کما لیتے ہیں. جسٹ ایک دھمکی دے کے کہ جی ہم آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں. جسٹ ایک دھمکی دے کے جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ گورنمنٹ سے اربوں روپے ہاتھ آ لیتی ہے. اپوزیشن میں والے کچھ جو تیسرا لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مکب کا یا میل ملا کے کھانا. جیسے پچھلے 40 سال سے پاکستان میں ہوتا رہا, پہلے ایک پارٹی کی گورنمنٹ, اگلے 5 سال دوسری پارٹی کی گورنمنٹ, پھر نیکسٹ دوسری پارٹی کی گورنمنٹ, اور یہ پچھلے 40 سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے. یہ بھی اب وہی چیز آ گئی ہے. بہرحال نیشنل پارکس میں کیا ہو رہا ہے, متعلقہ محکمے کے افسران اور ملازمین اس علاقے کے جو وہاں کا علاقہ ہے, وہاں کے منسٹرز, ایم پی ایز, ایم این اے, سینیٹرز, اور وہ لوگ جو گورنمنٹ میں ہیں یا گورنمنٹ سے باہر ہیں, سب کے ساتھ علاقے کے بڑے بدماش, اور اس کے ساتھ ساتھ افسران, بیوروکریسی اور مزید دوسرے محکموں, وہ سب وہاں پہ اپنے قوت اور اختیار کی بیس پہ غیر قانونی شکار کھیلتے ہیں. اور اس کی جو سب سے بڑی سب سے بری جو مثال ہے جس پہ تمام محکمے عدالتوں سمیت آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں, اس کا ذکر میں نے ایک بار کیا تھا, میں دوبارہ کیا دیتا ہوں. اردو میں تلور کہتے ہیں, خبارہ بسٹرڈ اور گریٹ انڈین بسٹرڈ, یہ ان کے نیم ہیں. میں نام دوبارہ لکھ دیتا ہوں, اسپیلنگ میں کچھ مسٹیک ہو سکتی ہے. خبارہ بسٹرڈ ایک نام ہے, اور دوسرا نام ہے جی گریٹ انڈین بسٹرڈ. گریٹ انڈین بسٹرڈ. اب میں نے 2 پرندوں کا نام لیا. ہمارے یہاں یہ پرندے خاص طور پر بلوچستان کے علاقے میں بہت زیادہ تھے. میں نے تھے کر کے استعمال کیا. عرب شہزادے, اب پھر سیاست دیکھا ذرا کیسے آ گئی ہے. عرب یہ جو آپ کی مشہور معروف ہیں, اب دبئی کے نام سے ہر بندہ ہی واقف ہو. دبئی کی اسپیلنگ کیا ہوں گے جی, یہ میں نے یہ لکھے ہیں, اگر یہ ٹھیک ہے صحیح ہے, نہیں تو یو اے ای, یونائٹیڈ عرب یونائٹیڈ عرب ایمریٹس, متحدہ عرب امارات. ان کے شہزادے ہر سال یہاں پہ آتے ہیں, اور حکومت کی سرپرستی میں, یہ اب سے نہیں ہو رہا, یہ بھی پچھلے 4 سالوں سے ایسے ہی چل رہا ہے, شکار کھیلتے ہیں.
اور اتنا شکار کھیلا ہے کہ تلور کا تو انہوں نے خاتمہ کر دیا. تلور تقریباً ایکسٹنکشن کے قریب پہنچ گیا ہے. ایکسٹنکشن کے لفظ سے آپ پہلے سے واقف ہیں. یہ کسی عدالت نے نوٹس تو لیا تھا لیکن اس کے بعد وہ نوٹس بھی خوب کھاتے میں چلا گیا کیونکہ اس کے پیچھے جو فورسز ہوتی ہیں وہ عدالتوں سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں. عدالتیں بھی صرف وہیں تک ہیں جہاں تک ان کو اجازت دی جاتی ہے. اس سے آگے ایسی چھپی ہوئی قوتیں ہوتی ہیں جن کے آگے عدالتیں بھی منہ نہیں مار سکتی. یہ ہے جی پالیٹکس اور حکومت پاکستان جیسے بھی ملک میں. میں نے صرف 2 گرندوں کا نام لیا. یہ تو تھا اسپیشل جو باہر سے لوگ اسپیشل اس کا شکار کرنے کے لیے آتے ہیں. یہی کام پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. کچھ علاقوں میں محکمہ وائلڈ لائف شکار کے لائسنس دیتا ہے. شکار کے لیے اس کو پرمٹ کہتے ہیں. پرمٹ. اب فرض کریں ایک بندے کو پرمٹ دیا گیا ہے کہ وہ 2 ہرن شکار کر سکتا ہے. بندے کو ملا ہے پرمٹ فار 2 ڈیئرز اور اس بندے کے ساتھ وہ 20-40 بندے اور ہوں گے اور وہ کہوں 200-300 ہرن مار کے لے جائیں گے. اور ظاہر ہے کہ جب وہ اتنا ہرن ماریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارے کیلے کھا جائیں گے. مدل کا محکمہ اور وہ اور پلس باقی جو صاحب اختیار لوگ ہیں آس پاس والے وہ سارے کے سارے اس میں حصہ بقدر جسہ کھاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جنگلی جانور کا بھی صفایا ہو چکا ہے. نیشنل پارک میں جب شکار کر دیں گے تو پھر باقی کیا بچے. ہمارا نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا اور یہ بھی ہمارے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ تھا جی اور خاصا زیادہ ریلیٹڈ تھا جی. سر مجھے وہ مل گئی ہے نیوز. چلیں یہاں پہ بتا دوں یا پھر آپ کو اس کا لنک سینڈ کر دوں؟ یہ یہاں پہ اگر آ سکتی ہے. میں اسکرین شیئر اس وقت یہ سارا کچھ میں نے اس میں کیا ہوا ہے. اب یہ نہ ہو کہ وہ نہیں سر میں کہہ رہی تھی میں بتا دیتی ہوں اگر ہاں چلیں مطلب بتائیں ویسے بول کے. جی. سر اس کی مین ہیڈنگ یہ تھی کہ کلائمیٹ چینج پلانٹنگ نیو فارسٹ کین ڈو مور ہارم دین گڈ. اور آگے جو اس کی ڈیٹیلس تھیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ریدر دین بینیفٹنگ دا انوائرمنٹ large scale tree planting may do the opposite. 2 new studies have found. اور آگے one paper says that financial incentives to the plant trees can backfire and reduce biodiversity with little impact on carbon emissions. A separate project found that amount of carbon that new forest can absorb may be overestimated. The key message from both papers is that planting trees is not simple climate solution. Is not simple climate solution. یعنی موسم کے لیے کوئی اتنا کارآمد حل نہیں ہے. نہیں یہ انہوں نے اس کو شارٹ ٹرم میں سامنے رکھا ہے. یاد رکھیے جو پلانٹس ہیں جب وہ گرو ہو جاتے ہیں فارسٹ بن جاتا ہے تو وہ شارٹ ٹرم نہیں بلکہ وہ تو لانگ ٹرم. وہ خالی کلائمیٹ نہیں وہ تو بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے ہر چیز کے مفید ہوتا ہے. یہ چونکہ جو یہ جسٹ ان کی رپورٹ ہے. اب اس کے مقابلے میں جو ہزاروں ریسرچرز ہیں جو کہ پچھلے 200 سال سے اس چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ درخت لگائیں درختوں کو کاٹے نہیں. اب 2 بندوں کی بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے ریسرچ کس نے کی ہے کہاں شائع ہوئی یا خالی اخباری خبر. یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کسی جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہمارے یہاں عام رواج ہے نیٹ کے اوپر بہت سے لوگ جعلی ریسرچ شائع کر رہے ہوتے ہیں کہ جو میں نے یہ کیا میں وہ ہمیشہ میں سے شروع کرتے ہیں میں یا ہم میں نے یہ کیا یا ہم نے یہ کیا. جبکہ جو سائنس کا اصول ہے کہ جو باقاعدہ تصدیق شدہ سائنسی رسالے ہوتے ہیں ان میں کسی چیز کو شائع کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. ایگزامپل اف یو ریمبر آپ لوگوں نے بڑا مشہور نام پڑھا ہوا ہے, بڑی مشہور تھیری ہے, اب بہت مشہور ہو گئی ہے اور ایولیوشن کا بہت قریبی تعلق تھا. آئی ایم شیور کہ اگر آپ کو ایولیوشن کے حوالے سے یاد رہا ہو آپ کی انٹر کی بک میں ایولیوشن والے چیپٹر میں ایک ٹاپک تھا جس میں 2 تھیریز میمبرین انویجنیشن ہائپوتھیسس کسی کو یاد ہے لفظ یہ والا اور اینڈو سمباؤنڈ ہائپوتھیسس. لفظ یاد ہے ہم سن چکے ہیں. مارگلس ایک خاتون سائنٹسٹ, دنیا میں خواتین سائنٹسٹ بہت کم تر ہیں, یہ اس نے مفروضہ پیش کیا تھا یہ والا اینڈو سمباؤنڈ ہائپوتھیسس والا اور 15 سال تک یہ ماری پھرتی رہی
دنیا کے کسی بھی اچھے رسالے نے اس کے ریسرچ پیپر کو شائع نہیں کیا تھا. 15 سال کے بعد ایک ہلکے سے درمیانے درجے کے رسالے نے اس کا مضمون ایکسیپٹ کر لیا اور شائع کر دیا. شائع ہونے کے بعد جب لوگوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور اس پہ ریسرچ شروع ہوئی تو کافی لوگ اس کی فیور میں آ گئے اور اب یہ ایک بہت مشہور و معروف نظریہ بن چکا ہے. بہرحال جو ان کی ورڈنگ ہے چونکہ صرف دو لوگ، ایک طرف 2 لوگ ہیں اور ایک طرف ہزاروں لوگ ہیں، تو 2 لوگوں کے بعد کیونکہ سائنس میں ہر چیز ود ایویڈنس، کیا انہوں نے باقاعدہ ریٹن فارم میں، ریٹن کا مطلب ہے کہ ایسا ایکسپیریمنٹ کہ جی ہم نے اتنے پودے گرو کیے ہیں اور اس علاقے میں اتنا. میں جسٹ ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں کہ اس وقت جو ڈفرینس ہے ٹائم تھوڑا ہے ختم ہو جائے ٹائم. ابھی جب لاک ڈاؤن ہوا تھا، لاک ڈاؤن سے اور کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، اس وقت جب لاک ڈاؤن ہوا ہے ود ان 15 days انوائرمنٹ کی پولوشن بہت کم ہو گئی تھی. اور وہ کیوں؟ کیونکہ جو گاڑیوں سے دھواں نکل رہا تھا وہ نکلنا بند ہو گیا تھا، فیکٹریوں کا دھواں بند ہو گیا تھا، اور درخت جو موجود تھے انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو آبزرو کر کے چند دن کے اندر جسٹ 15 دنوں کے اندر ہوا بہت فریش ہو گئی تھی. جو میں نے ابھی بات کی تھی کہ دیہاتی علاقوں میں ہوا کیوں فریش ہوتی ہے، وہ پودوں اور درختوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. اس لیے جو یہ رپورٹ، چونکہ بظاہر BBC نے شائع کی ہے، BBC کی رپورٹ عام طور پر اچھی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال میرے خیال کے مطابق یہ سر یہ انہوں نے نا اس کا کیا ہوا ہے، ریفرنس مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ جرنل ہے نیچر سسٹینیبلٹی، اس کے اندر یہ پبلش کیے گئے ہیں دونوں پیپرز ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی پیپر میں اور ایک ہی کنٹری میں. لیکن چونکہ میں نے کہا نا کہ باقی دنیا میں ہزاروں کے حساب سے لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ سب اس کے مخالف ہیں. گرین پیس، ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ اور اس طرح کے بہت سے اور ادارے ہیں